تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے کلمی بیاض سے میں ہوں حکیم محمد خان نظامانی۔ آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو ہے ایک ایسے مرض کے لیے جو ایک جان لیوا بیماری اور انسانوں میں ہوتی ہے۔ یہ اگر خدا نخواستہ کسی کو مرض ہو جائے تو 48 سے تقریباً 1 ہفتے تک بھی بندہ زندہ مشکل سے رہتا ہے اور مر جاتا ہے۔ بیماری کا نام ہے زہر باد۔ زہر باد کسی نے سنا ہے یا نہیں؟ یہ حملے آور بیماری ہوتی ہے۔ شروع میں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور ٹانگوں کا رنگ ایک ٹانگ میں درد ہوگا۔ جسی بھی ٹانگ میں درد ہوگا اسی ٹانگ میں شدید درد شروع ہوگا۔ اس کا درد اتنا شدید ہوتا ہے، یہ بیماری عام نہیں ہے، لیکن پہنچتے پہنچتے مریض حکیموں کبھی ڈاکٹروں کے پاس تو زیادہ تر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ 90% اس میں بچنے کے امکانات کبھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سرجری کے ذریعے ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں اگر فوری بندہ پہنچ گیا۔ پہلے ہلکا سا درد ہوگا ٹانگ کے اوپر، پھر آہستہ آہستہ یہ درد بڑھتا جائے گا، ٹانگ کا رنگ سیاہ ہوتا جائے گا، سیاہ دھبے پڑنا، خون جمنا، اس کی شدت میں ایک ساڑ نما۔ زہر باد کا مطلب ہے زہر اور زہر چڑھنا۔ اس مرض کو آج میں اپنے طبی نسخے سے جو میرے تجربے تھے، میں نے مریضوں کو ٹھیک کیے، وہ آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، خصوصاً طبیبوں کے لیے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ زہر باد کے مریض کو جب شدید درد ہو جائے، ہوتا یہ ہے کہ ٹانگ میں پہلے سیاہ دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹانگ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے پہلے لگتا ہے کسی سانپ نے کاٹا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا واللہ عالم کوئی چیز کاٹ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک شدید اور خطرناک مرض ہے۔ پھر مریض کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہوتا ہے، 40 سے 42 تک چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول سے نکل جاتا ہے، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ جو میں علاج بتا رہا ہوں، اگر کسی طبیب کے پاس ایسا مریض آ جائے تو اس طبیب کے ظاہر خیال میں ہوگا کہ اس کو کوئی درد کو کم کرنے والی، بلاکیج ختم کرنے والی ادویات دی جائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہرگز مت کریں۔ کوئی کشتہ شنگرف، کوئی کشتہ، کوئی سفوف، ایسی کوئی دوائی نہ دیں جس میں زہر جو ہے اس کو بڑھا دے اور مریض کی موت واقع ہو جائے۔ آپ پہلے چکر میں اس کو عرق غازبان، عرق مکو، عرق کاسنی، اگر آپ کے پاس جو بھی عرق پڑے ہیں اپنے بنائے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے، عرق بزوری ہو، اگر اپنے نہیں بنائے ہوئے تو کمپنی کے بھی چل جائیں گے۔ کشتہ زہر مورا، سلایا، یہ بات میرے ذہن سے سن لیں، سلایا وہ 1 گرام مریض کو کھلا کر اوپر سے چاروں عرق جو ہیں، عرق غازبان، عرق بادیان، عرق مکو، عرق کاسنی یا عرق بزوری، یہ چاروں عرق ساتھ میں ملا کر 1 بوتل مریض کو ایک ہی ٹائم پلا دیں۔ کوشش کریں کہ ایک ہی دن میں
4 سے 5 لیٹر پانی اس کو ختم کروائیں جیسے، اور کشتہ زہر مورا جو ہے وہ بار بار دیتے رہیں۔ کشتہ سنکھ، کیونکہ سنکھ ہر مطب میں موجود ہوتا ہے، زیادہ تر حکیموں کی ضرورت ہوتی ہے، سنکھ کا 1 گرام کیپسول کھلا دیں، باقی ارک اور زہر مورا دونوں پلاتے رہیں۔ جیسے جیسے مریض یہ ارک پیتا جائے گا، ایسے ایسے ٹانگ کا رنگ، پہلے ناخن سفید ہوں گے، بعد میں وہ دھبے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرے یا تیسرے دن اس کو درد جو تھی، شدید کرب ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، وہ درد ختم ہو جائے گی۔ اگر 1 ہفتے 2 ہفتے تک علاج جاری رکھیں گے تو الحمدللہ یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ علاج معمولی ہے، سادہ ہے، ارک ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ 3-4 دن ہو گئے ہیں مریض کو، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس یہ مریض پہنچ گیا ہے، زہر باد کا، ایک قاتل بیماری کا جو جان لیوا ہے۔ انسانی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کو بچا لیں۔ زہر باد کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک زہر، یہ اصل میں جانوروں میں مرد پایا جاتا ہے، زیادہ تر جانوروں میں ہوتا ہے، انسانوں میں نہیں ہوتا، لیکن انسانوں میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں دیکھا ہے ہم نے، لوگوں کو علاج کیے، آخری دم تک لوگوں کو تڑپتا دیکھ کر وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میری دائرہ عمر کے حساب سے میں نے اپنے تجربے میں، آپ جو بھی مطب کرتے ہیں، مطب خانوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس یہ کیس آ سکتے ہیں، تو آپ ایمرجنسی میں یہ چیزیں، اگر آپ کا چھوٹا مطب ہے تو خیر کوئی نہیں بات، لیکن یہ چیزیں اپنے پاس ہمہ قسم کا ارک، کم از کم 1 بوتل رکھیں، تاکہ کسی کا مشورہ بھی کر لیں، اور ہمہ قسم کے جو کشتے جات ہیں، زہر مورا کشتہ بھی رکھیں، سلایا بھی رکھیں، کشتہ بھی کئی کاموں میں آتا ہے، آگے جا کے یہ زہر مورے کشتے کی، لیکن یہاں کشتہ سلایا چلتا ہے۔ کشتہ سنکھ تو تمام زہروں کا علاج ہے۔ پرانے دور میں تو دیہاتوں میں ہمارے یہاں جو دیہاتی طبیب تھے، وہ بلا نانگ کا زہر کا جو علاج کرتے تھے وہ کشتہ سنکھ سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اسی زہر باد کے مریض کو آپ کو ٹانگ پہ جو لیپ دینا ہے وہ بھی ارک گلاب کا، ٹکور نہیں کرنی، گرم چیز نہیں کھلانی۔ تو الحمدللہ یہ مریض آپ کا 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ٹانگوں کا اگر دونوں میں بھی درد ہے تو ختم ہو جائے گا۔ بالکل بات بڑی سمپل ہے، ایک سوچ کی بات ہے کہ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا کام، اور لیکن بات ہے تجربے کی۔ آپ دوستوں نے تو تجربے نہیں کیے ہوں گے، ہم نے اپنی زندگی اسی کام میں گنوا دی، تو آپ کو اپنے تجربات سے مستفید کر رہے ہیں۔ میری بیان ساری سندھی میں لکھی ہوئی ہے، سندھی میں دوست سمجھ نہیں سکتے، اس لیے میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، تاکہ یوٹیوب پہ نسخے رکھ لوں، تو دوست جو ہیں وہ اس کو بعد میں جو ہے وہ کھاتے رہیں۔ تو بعد میں جب مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد دوسری ادویات جو اس کے قوت دینے کے لیے ہوتی ہیں، یا جو تنکیہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، غازبان کا جو اور ارک ہوتا ہے، یا سندر سفید کا ارک ہوتا ہے، وہ آپ اس کو مریض کو پلائیں، اور ساتھ میں یہ شربت بھی بنا کر دیں تو پھر اچھی ہوتی ہے، لیکن شربت کے بجائے ارک پہ زور دیں، اسی کا بھی ارک نکال لیں، اس میں بھی آپ کو
50 گرام غادبان، 50 گرام بادرنجبیا اور 50 گرام سندل سرخ، سفید نہیں، سندل سرخ، اور 50 گرام جو ہے وہ اس میں سونف شامل کرنی ہے، عرق سونف بھی اس میں شامل ہے۔ 1 کلو گلاب کے پھول ڈال کر آپ جتنا مرضی ہیں چاہیں اس سے، جس میں 10 لیٹر پانی ہے، اس کو اچھی طرح سے پانی کو ابال کر جب 2 کلو پانی ختم ہو جائے تو 8 کلو باقی بچے اس کو نتار لیں، تو چھلنی سے چھان کر 1 دن چھوڑ کے اس کو دوسرے دن چھلنی سے چھان کر یہ تمام اس سے عرق نکال لیں، کرن فل کے ذریعے عرق کشیدہ کر لیں۔ یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا یہ زہر باد کا، یہ خاص نسخہ ہے حکیم محمد خان نظامانی۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے 0300 2760725۔ السلام علیکم۔